ولا بماء استعمل لقربة او رفع حدث ولا بماء، پیچھے سے بات چل رہی ہے اور وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، ولا بماء اور جائز نہیں ہے، بماء ایسے پانی سے، استعمل جس کو استعمال کیا گیا ہو، لقربۃ عبادت کے لیے، او رفع حدث یا حدث کو دور کرنے کے لیے، یا حدث کو دور کرنے کے لیے۔ تو عبادت کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کر رکھا ہے لیکن پھر آپ وضو کر رہے ہیں عبادت کی نیت سے، اگلی نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے، تو اب جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ بھی مستعمل سمجھا جائے گا، کیونکہ عبادت کی نیت سے استعمال کیا گیا۔ او رفع حدث یا حدث کو زائل کرنے کے لیے، حدث کو زائل کرنے کے لیے جو استعمال کیا جائے گا، مثال کے طور پہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو حدث لاحق ہو گیا، حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اصغر، ایک ہوتا ہے حدث اکبر۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو پھر یہ حدث اکبر۔ تو اگر آپ حدث کو دور کر رہے ہیں پانی سے، یعنی وضو نہیں تھا اور اب وضو کر رہے ہیں، تو یہ پانی بھی مستعمل سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پر مائع مستعمل کے اندر چند اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف تو اس میں ہے کہ کس چیز سے پانی مستعمل ہو جائے گا، کس چیز سے پانی مستعمل سمجھا جائے گا۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کب مستعمل ہوگا، اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، مائع مستعمل کا حکم کیا ہے۔ تو تین اختلافات ہو گئے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ کس چیز سے پانی مستعمل سمجھا جائے گا کہ اب یہ مستعمل ہو گیا۔ دوسرا اختلاف اس چیز میں ہے کہ کب مستعمل ہوگا، کس وقت مستعمل ہوگا۔ اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، وہ پاک ہے ناپاک ہے کیا ہے۔ تو جو پہلا اختلاف ہے کہ کس چیز سے سمجھا جائے گا کہ اب پانی مستعمل ہو گیا، اس میں اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ، ان دونوں کے نزدیک بِإِزَالَةِ الْحَدَثِ، حدث کو زائل کرنے سے پانی مستعمل سمجھا جائے گا، حدث کو زائل کرنے سے پانی مستعمل سمجھا جائے گا۔ یعنی جو نجاست غیر حقیقی ہے، نجاست غیر حقیقی ہے، اس کو دور کرنے سے سمجھا جائے گا کہ اب یہ پانی مستعمل ہو گیا۔ تو اختلاف اس پانی میں ہے کہ جس سے نجاست غیر حقیقی کو زائل کیا جا رہا ہے۔ اگر نجاست حقیقی کو زائل کیا جائے، پاخانہ دھویا جائے، یا بدن کے حصے پر کوئی اور ناپاکی لگی ہے اس کو دھویا جائے، یا ناپاک کپڑوں کو دھویا جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی تو بالاتفاق ناپاک ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ بلکہ وضو نہیں تھا، اب وضو کر رہے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد جو ہمارے اعضاء جس پانی سے دھلے ہیں وہ پانی جو نیچے ٹپکا ہے، اصل اس میں بات چل رہی ہے۔ تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ یعنی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک حدث کو زائل کرنے سے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور کس کا اختلاف ہے اس میں؟ اسی طرح عبادت کی نیت سے اگر پانی کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ بھی مستعمل سمجھا جائے گا۔ چاہے تو حدث کے لیے استعمال کیا ہو
حدث کو دور کرنے کے لیے اور چاہے عبادت کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ شیخین کے نزدیک پانی مستعمل، مائع مستعمل۔ مثال کے طور پر کسی کو حدث لاحق ہے اور اس نے وضو کیا لیکن اس نے عبادت کی نیت نہیں کی، عبادت کی اس نے نیت نہیں کی، تو بتاؤ یہ پانی شیخین کے نزدیک مستعمل ہوگا یا نہیں؟ بتاؤ۔ یہ مستعمل ہوگا کیونکہ اس میں حدث کو زائل کرنا پایا جا رہا ہے، حدث کو زائل کرنا پایا جا رہا ہے۔ اور اگر وضو کیا اور اس کو حدث لاحق نہیں تھا لیکن اس نے نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ اس نے وضو کیا، تو اس صورت میں بھی پانی مستعمل ہو جائے گا، اگرچہ حدث کو زائل کرنا نہیں پایا جا رہا لیکن دوسری چیز پائی جا رہی ہے، کیا؟ عبادت کے لیے وضو کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو شیخین کے نزدیک مائع مستعمل کس چیز سے ہوگا بتاؤ؟ بس اور نہیں ہے کچھ؟ جی اگر عبادت کے لیے بھی اگر وضو کر رہا ہے، اگرچہ وضو پر وضو کر رہا ہے عبادت کے لیے سے، پھر بھی وہ مستعمل ہے۔ دونوں صورتوں مستعمل ہوگا شیخین کے نزدیک، چاہے حدث کو زائل کرنے کے لیے کرے چاہے عبادت کی نیت سے۔ وہ مثالیں ہم نے آپ کو دے دی۔ ایک آدمی پر وضو کرنا ضروری ہے، وضو ٹوٹ گیا اس کا، اب وہ وضو کر رہا ہے لیکن وضو کی نیت سے نہیں کر رہا ہے، تو حدث تو زائل ہو جائے گا۔ ارے اگر کوئی وضو میں وضو کی نیت نہ کرے تو وضو ہو جاتا ہے نہیں؟ نیت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں، کیونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہوا۔ اگر نیت کر لیتا تو عبادت کے طور پہ ہوتا۔ اب صرف کیا بات پائی گئی؟ ارے حدث کو زائل کرنا پایا گیا، صرف حدث کو زائل کرنا پایا گیا، لہذا اب بھی جو پانی استعمال ہوا ہے وہ مائع مستعمل کے حکم میں ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ حدث اس کو لاحق نہیں ہوا، وہ وضو سے ہے لیکن پھر وضو کی نیت سے وضو کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی مائع مستعمل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت کی نیت پائی گئی۔ تو پتہ چلا شیخین کے نزدیک دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت پائی جائے گی مائع مستعمل ہو جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ ان کے نزدیک اگر حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کرے گا تو مائع مستعمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو کیا فرق آ جائے گا دونوں کے مسئلے میں بتاؤ؟ امام محمد کے نزدیک صرف حدث کو دور کرے گا اسی وقت مائع مستعمل ہوگا، دونوں میں کیا فرق ہو گیا بتاؤ جی، شیخین اور امام محمد کے مسلک میں؟ بتاؤ بھائی۔ فرق ہے کہ اس کے نزدیک صرف جو ہے، جیسے اس کے نزدیک حدث کو دور کرنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک بھی حدث کو دور کرنے سے پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، لیکن اگر وضو پر وضو کر رہا ہے تو امام محمد کے نزدیک پانی مستعمل نہیں ہوگا، جبکہ امام محمد کے نزدیک نہیں ہوگا کیونکہ یہاں انہوں نے عبادت کی قید نہیں لگائی ہے، ان کے نزدیک پھر بھی ہو جائے گا۔ دماغ لگا لو بھائی، غور سے سن لو، ایک ایک بات کو اتنی مرتبہ سمجھایا جا رہا ہے، ورنہ ترجمہ کر کے بھی اسے جلدی سے پورا کیا جا سکتا ہے لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِإِزَالَةِ الْحَدَثِ،
امام شافعی کے نزدیک بھی مائع مستعمل ہوگا حدث کو زائل کرنے سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں حدث کو زائل کرنا بغیر نیت کے نہیں پایا جا سکتا، بغیر نیت کے نہیں پایا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نیت کرنا ان کے یہاں کیا تھا؟ فرض تھا۔ وضو کے اندر نیت کرنا فرض تھا، تو حدث کو زائل کرنا ہی جب پایا جائے گا جب نیت پائی جائے، ورنہ حدث ہی نہیں زائل ہوگا، وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو ان کے یہاں مائع مستعمل تو ہوگا حدث کو زائل کرنے سے، لیکن حدث کا زائل کرنا نہیں پایا جائے گا نیت کے بغیر۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک چیز میں اختلاف ہوا، کس چیز سے مائع مستعمل ہوگا؟ بتاؤ کس کس کا اس میں اختلاف ہوا ہے، کس نے کیا بات کہی ہے؟ بتاؤ۔ شیخین کے نزدیک عبادت کی نیت سے وضو کیا ہے، حدث کو دور کرنے کے لیے وضو کیا، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور امام محمد کے نزدیک صرف حدث دور کرنے کے لیے وضو کیا تو پانی مستعمل ہوگا، اگر عبادت کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے عبادت کی قید نہیں لگی۔ بس اور کسی کا اختلاف نہیں ہے؟ جی آپ بتائیے، صرف دو کا اختلاف ہے اس میں؟ اور کون ہے؟ امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تب مائع مستعمل ہوگا، اور حدث کو دور کرنا تب پایا جائے گا جبکہ نیت ہو وضو کا، اس لیے کہ نیت ان کے یہاں فرض وضو میں۔ دیکھو اب عبارت سے ملاؤ، ولا بماء استعمل لقربۃ، اور جائز نہیں ہے طہارت حاصل کرنا ایسے پانی سے جو استعمال کیا گیا ہو لقربۃ عبادت کے لیے، او رفع حدث یا حدث کو دور کرنے کے لیے۔ اعلم جان لیجئے، ان فی الماء المستعمل اختلافات، مائع مستعمل میں کئی اختلاف ہیں، بہت سے اختلافات ہیں۔ تو یہ جو اختلافات آیا ہے یہ انا کی وجہ سے آیا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل کا یہ اسم مؤخر ہے، اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہے، اور یہ جمع سالم ہے، مؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم حالت نصبی میں جر کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، جیسے جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ الاول پہلا اختلاف، فی انہ اس بات میں ہے، بأی شیء کہ کس چیز سے، یسیر مستعملا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ فعند ابی حنیفہ و ابی یوسف، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک، بازالۃ الحدث حدث کو زائل کرنے سے، وایضا بنیت القربۃ اور عبادت کی نیت سے بھی، اور عبادت کی نیت سے بھی، تو دونوں کے بارے میں بات آ گئی۔ فاذا توضأ، اب بتا رہے ہیں کہ اگر صرف حدث کو زائل کرنا پایا جائے یا صرف عبادت کی نیت پائی جائے، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ فاذا توضأ المحدث، اگر محدث نے وضو کیا، محدث نے وضو کیا یعنی جس کے اوپر حدث تھا، وضوءا غیر منوی، ایسا وضو کہ جس میں وضو کی نیت نہیں کی گئی، یسیر مستعملا، تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ بتاؤ کیوں؟ بتاؤ۔ حدث کو زائل کرنا پایا گیا اگرچہ عبادت کی نیت نہیں پائی گئی۔ ولو توضأ غیر المحدث، اور اگر وضو کیا غیر محدث نے یعنی جس پر حدث نہیں ہے، وضوءا منویا، ایسا وضو کہ جس میں عبادت کی نیت کی گئی ہے، یسیر مستعملا، تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ بتاؤ کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہاں حدث کو زائل کرنا اگرچہ نہیں پایا جا رہا ہے لیکن عبادت کی نیت پائی جا رہی ہے۔ وعند محمد بالثانی، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک
دوسرے سے، یعنی حدث کو دوسرا کیا تھا؟ قربت پہلا ہے لقربتن او رفعی حدثن، دیکھو بثانی کا مطلب ہے رفع حدث، لقربتن آیا نا پہلے نمبر پہ، جی اور دوسرے نمبر پہ آیا رفع حدث فقط صرف۔ وعند الشافعی بازالۃ الحدث، اور امام شافعی کے نزدیک ازالہ حدث سے، لیکن ازالۃ الحدث لا يتحقق الا بنیت القربۃ، لیکن حدث کو زائل کرنا نہیں متحقق ہوتا ہے مگر عبادت کی نیت سے۔ بناءً عندہ، ان کے نزدیک بناءً بنا کرتے ہوئے، علی اشتراط النیت فی الوضوء، وضو کے اندر نیت کو شرط لگانے پر، نیت کی شرط لگانے پر، کیونکہ وضو کے اندر وہ نیت کو شرط لگاتے ہیں، ہمارے نزدیک سنت ہے۔ والاختلاف الثانی، دوسرا اختلاف اس بات میں ہے کہ مائع مستعمل کب ہوگا۔ تو ہدایہ میں یہ مسئلہ ہے کہ جیسے ہی بدن سے پانی ہٹے گا، ہم نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ سے پانی ٹپک گیا، تو ٹپکتے ہی وہ مائع مستعمل ہو جائے گا، مائع مستعمل ہو جائے گا۔ اس میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ جب وہ کہیں جا کے ٹھہر جائے گا اس وقت مائع مستعمل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ والاختلاف الثانی، اور دوسرا اختلاف فی انہ، اس بات میں ہے، متی یصیر مستعملا، کہ کب پانی مستعمل ہوگا۔ ففی الہدایتی، تو ہدایہ کے اندر یہ مسئلہ ہے، انہ کما زائل العضو، کہ جب وہ عضو سے زائل ہو جائے، ہٹ جائے، صار مستعملا، تو مائع مستعمل ہو جائے گا، تو پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا۔ اب دیکھو تیسرا اختلاف، والاختلاف الثالث، اور تیسرا اختلاف اس کے حکم میں ہے، یعنی جو پانی ٹپکا ہے بدن سے جو استعمال ہوا ہے، اب یہ ناپاک ہے، پاک ہے، کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ نجاست غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ، جیسے پیشاب پاخانہ ہوتا ہے اسی کے حکم میں ہے، بالکل ناپاک۔ امام ابو یوسف کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، اور امام محمد کے نزدیک طاہر غیر طہور ہے، یعنی یہ خود پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول قدیم طاہر اور مطہر ہے، اور ہمارا جو مسئلہ ہے جس پہ فتویٰ ہے وہ یہی ہے امام محمد والا، یعنی وہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ جو امام مالک اور امام شافعی فرما رہے ہیں، امام شافعی کا قول قدیم ہے کہ پاک بھی ہے اور دوسرے کو پاک بھی کر سکتا ہے، اس کا رد آگے آ رہا ہے۔ اور امام شافعی کا جو قول جدید ہے بعد والا، وہ ایسا ہی ہے جیسے امام محمد کا ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا۔ والاختلاف الثالث، اور تیسرا اختلاف فی حکمہ، مائع مستعمل کے حکم میں ہے، فعند ابی حنیفہ، چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، ہوا نجس نجاستاً غلیظتاً، وہ ناپاک ہے نجاست غلیظہ کے طور پر،
وعند ابی یوسف ہوا نجس نجاستاً خفیفتاً، امام ابو یوسف کے نزدیک وہ ناپاک ہے نجاست خفیفہ کے طور پر۔ وعند محمد ہوا طاہر غیر طہور، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے، خود تو پاک ہے۔ وعند مالک والشافعی رحمہم اللہ فی قولہ القدیم ہوا طاہر مطہر، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے قول قدیم کے اعتبار سے پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، طاہر مطہر ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اب ہم جواب دے رہے ہیں کہ اگر وہ پاک ہوتا اور پاک کرنے والا ہوتا، لَوْ كَانَ طَاہِرًا، اگر وہ پاک ہوتا، وَمُطَہِّرًا، اور پاک کرنے والا ہوتا، لَجَازَ فِي السَّفَرِ الْوُضُوءُ بِهِ، تو سفر کے اندر اس سے وضو کرنا جائز ہوتا۔ اگر یہ پاک ہوتا اور پاک کرنے والا بھی ہوتا تو سفر میں بہت سی مرتبہ پانی کی قلت آئی، تیمم بھی کرنا پڑا، تو اگر مائع مستعمل پاک ہوتا اور پاک کرنے والا ہوتا تو پھر تو اس سے وضو کر لیا جاتا۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ جیسے سفر میں جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں اسے جمع کر لیا کرو، جب اصل پانی ختم ہو جائے گا تو یہ کام آئے گا، اس سے وضو کریں گے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، پتہ چلا وہ مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ ثم الشرب منہ، پھر اس سے پینا بھی پاک ہوتا، یعنی مائع مستعمل کا۔ ولم یقل احد بذالک، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ مائع مستعمل کو پینا جائز ہے، اس سے دوبارہ وضو کرنا جائز ہے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ پتہ چلا وہ پاک تو ہے لیکن وہ پاک نہیں کرے گا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں لَوْ كَانَ طَاہِرًا، کہ اگر وہ پاک ہوتا، وَمُطَہِّرًا، اور پاک کرنے والا ہوتا، لَجَازَ فِي السَّفَرِ الْوُضُوءُ بِهِ، تو سفر میں اس سے وضو کرنا جائز ہوتا۔ ثُمَّ الشُّرْبُ مِنْهُ، پھر اس سے پینا جائز ہوتا۔ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِذَالِكَ، اور کوئی اس کا قائل نہیں ہے، کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اس کا پینا جائز ہے اور اس سے وضو کرنا جائز ہے۔